بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو انفارم کر دیا جائے گا اس دن جو کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ اب یہ آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت کا اس سے پہلی آیات کے ساتھ ربط دیکھنے کے لیے ایک کوئک ریویو کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لا مینس کہ اللہ تعالیٰ نے نیگیشن کی، نفی کی انسان کے باطل نظریات اباؤٹ آخرت، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں آخرت کی، اس کی شدت کی، اس کی سیریسنس کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس اللوامہ انسان کو ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ جو انسان کو ہر وقت جو ہے اس کے کیے گئے اعمال، بد اعمالیوں کے بارے میں ملامت کرتا رہتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ صحیح نہیں کیا، یہ غلط کیا، ایسا مت کرو، یا پھر کوئی بد عمل ہو جائے تو اس کے بعد کی ملامت، ٹھیک ہے، یا نیکی کی کمی پر ملامت کرنے والا نفس۔ یہ تو تھی پہلی دو آیات۔ اس کے بعد جو اگلی چار آیات ہیں، آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 6 تک، یہ چار آیات اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے رویے پہ کامنٹ کر رہے ہیں، یعنی انسان کے رویے کو ایکسپلین کر رہے ہیں بیسیکلی، کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ آخرت کے بارے میں انسان نے یہ رویہ اپنایا کہ نو اٹ وونٹ بی سیریس، اتنی شدت سے آخرت نہیں ہوگی۔ دین اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ان نسوی بنانا، کہ ہم تو ہڈیوں کی بات کرتے ہیں، ہم تو اس کی پور تک جمع کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کے اس ڈیلیوٹڈ رویے کو، اس نان سیریس رویے کی توجیہ پیش کی کہ انسان ایسے کرتا ہے کیوں ہے آخرت کے بارے میں، لیفجر امامہ، کہ وہ چاہتا ہے دنیا میں آگے بھی اپنی منمانی ہی کرتا رہے، ہی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج۔ اور جب اس کو آخرت کے بارے میں بتایا جائے تو کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کہ آخرت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ امپاسبل سی آخرت جس کا تم بار بار ذکر کرتے ہو وہ کب آئے گی۔ یہ چار آیات میں انسان کا رویہ ایکسپلین ہوا، اور ان چار آیات کے بعد آپ دیکھیں گے تھرو آؤٹ دا سورت اللہ تعالیٰ اس رویے پہ رسپانس کر رہے ہیں۔ رسپانس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 7 سے ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں 7، 8، 9 ایسے اللہ تعالیٰ نے امیج شو کیا اس قیامت سچ مچ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گی، اسٹیگننٹ ہو جائیں گے، انسان اسپیچلیس ہو جائے گا کہ واقعی میں ریزریکٹ ہو گیا، واقعی میں زندہ ہو گیا پھر سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند جو ہے وہ سورج میں جا کر مدغم ہو جائے گا۔ پچھلی ویڈیو میں یہ بات ایکسپلین ہونے سے رہ گئی تھی کہ جمع الشمس والقمر کا کیا میننگ ہے۔ بیسیکلی جو ہے فزکس کا رول ہے، کہ فزیکل رول ہے بیسیکلی، کہ جو ہیویلی باڈیز ہیں وہ اسمالر باڈیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہیں۔ تو چاند جو زمین کے مدار میں گھومتا ہے، جب وہ زمین کے مدار سے نکل جائے گا تو سورج کی طرف اٹریکٹڈ ہو جائے گا اور سورج میں جا کر جمع ہو جائے گا۔ اب اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ چاند جو ہے وہ ہمارے ہاں رات کی علامت ہے، رات میں نظر آتا ہے، سورج جو ہے وہ دن کی علامت ہے، وہ دن میں نظر آتا ہے۔ ایون بچوں کے اگر کارٹون بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے، تو اس میں بھی رات میں چاند نظر آئے گا اور دن میں سورج چمکتا ہوا، فنی سا انہوں نے سورج ایسے شو کیا ہوگا۔ تو چاند جو ہے وہ رات کی علامت ہے، جب رات کی علامت جا کر دن کی علامت میں جمع ہو جائے گی، کیا مطلب کہ رات ختم ہوگی اور جو دن شروع ہے یہ یوم القیامہ کا دن ہے، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت سچ مچ میں قائم ہو جائے گی، وہ دنیا کے رویے والا انسان جس کو لگتا تھا کہ آخرت اتنی شدت سے نہیں ہوگی، جو چاہتا تھا کہ دنیا میں اپنی منمانیاں کرتا رہے، جب قیامت سچ مچ میں قائم ہو جائے گی تو اس کی نظریں کیا ہوں گی؟ حیرت زدہ رہ جائیں گی، برق البصر۔ اور پھر وہ پوچھے گا، یہ چیخے گا، وہ کہے گا این المفر، آج کہاں بھاگوں، آج کے دن کہاں ہے بھاگنے، یومئذ این المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو انفارم کیا گیا کہ آج جو ہے مستقل قرار، جو ہے جائے قرار، پرماننٹ اسٹیشن رب کے پاس ہے۔ اور جب انسان جو ہے بکھلایا ہوا رب کے پاس پہنچ گیا، ایک مجرم کی طرح، کہیں بھی بھاگنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، تو انسان کو پھر تھورولی
ڈیٹیل میں انفارم کر دیا جائے گا، ڈیٹیل انالیسز انسان کو دے دیا جائے گا، خبر دے دی جائے گی کہ وہ قیامت کے دن، یوم الدین، اس دن کہ وہ کیا کر آیا ہے، کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کون سے ایسے اعمال تھے جن سے منع کیا گیا تھا کہ مت کرنا، پھر بھی کر دیے، اخر کون سے ایسے قدمہ، کون سے ایسے اعمال آگے بھیج دیے جن سے منع کیا گیا تھا کہ مت کرنا، پھر بھی کر دیے، کون سے ایسے اعمال تھے جن کو کرنے کو کہا گیا تھا لیکن نہیں کیے، تاخیر کر دی ان کو کرنے میں، اب تو ٹائم ختم ہو گیا۔ انسان اب جو ہے قیامت میں کھڑا ہوا ہے، نظریں اس کی جو ہیں وہ حیرت زدہ ہیں، بھاگنے کا فرار چاہتا ہے لیکن فرار اس کو مل نہیں رہا، اور رب کے پاس اس کا مستقل قرار ہے۔ جب رب کے پاس جا کر ٹھہر گیا مستقل، یہاں سے کہیں بھاگ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور اس اعمال نامے میں اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہر وہ عمل، بد عمل جو اس نے کیا، اور ہر وہ نیک عمل جو اس کے پاس آپشن تھی مگر اس نے نہیں کیا۔ یہاں پر اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورۃ قیامہ کی، یو ول بی امیزڈ، ٹھیک ہے، کہ اس سے پہلی سورت تھی سورۃ المدثر۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، تم میں سے کون ہے جو آگے بڑھے اور دنیا میں وہ اعمال کرے جو اس کو آخرت میں بینیفٹ دے، قدمہ او یتاخر، یا پھر ڈیلے ہی کرتا رہے، اس دنیا کو گزارتا رہے حتیٰ یاتیہ الموت، جب تک انٹل کہ اس کی ڈیتھ ہی ہو جائے، دنیا کا ہی ہو کر رہے، 4 دن کی زندگی کھا لے پی لے جی لے، اس فارمولے پہ رہے۔ تو قدمہ کہ آگے بڑھے اور دنیا کے اعمال وہ کرے جو اس کو آخرت میں فائدہ دے، یا پھر اخرا کہ 4 دن کی زندگی سمجھ کر ڈیلے ہی ڈالتا رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں یہ فرمایا تھا لمن شاء منکم، اب تمہارے پاس چوائس ہے، کون ہے جو آگے بڑھے گا، کون ہے جو دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ سورۃ القیامہ میں آپ دیکھیں گے کہ انہی اعمال کی بیس پر، انہی اعمال کے بارے میں انسان کو انفارم کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ سورۃ القیامہ میں قیامت واقعی میں قائم ہوگی۔ سورۃ مدثر میں انسان کو کہا جا رہا تھا کر لو عمل، اور سورۃ القیامہ میں قیامت سچ مچ میں قائم ہوگی۔ یہ آیت جو ہے ان دونوں کا، صورتوں کا ایک کنیکشن ہے۔ دین یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو تھورلی انفارم کر دیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا تھا۔ تو جیسے قرآن کی کئی آیات ہیں جو اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہیں، جیسے کہ سورہ کہف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرمین پھر اس دن کہیں گے، جب ان کو اعمال نامہ کھول دیا جائے گا تو مجرمین جب اس کو دیکھیں گے تو they will say یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی ہماری موجود ہے، جس میں بڑی سے بڑی کبیرہ گناہ بھی موجود ہے، جس میں کوئی چیز ایگزمپٹ نہیں ہے۔ انسان کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوگا، جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو اس کی آنسر شیٹ ملے چیک ہونے کے بعد، ایگزام پیپر، ٹھیک ہے، اس میں ریڈ مارکس جگہ جگہ بھرے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ انسان کو بھی ایسے ہی اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا ملے گا، اور اس میں صغیر اور کبیر ہر طرح کا عمل اس میں موجود ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے شروع میں فرمایا کہ انسان کو لگتا ہے اس کی ہڈیاں ہم تو اس کے پور تک جمع کر لیں گے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کا بھی ذکر کیا تھا۔ جب قیامت میں انسان کا پور اللہ تعالیٰ بنا لیں گے تو کیا اس کا نفس لوامہ موجود نہیں ہوگا؟ بالکل موجود ہوگا، انسان کو ملامت کرنے والا نفس بھی موجود ہوگا۔ اٹس لائک کہ قیامت کے دن جب انسان کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوگا اور اس میں ریڈ مارکس ہوں گے، اس کی غلطیوں کی نشاندہی ہوگی، اندر سے اس کا نفس بھی اس کو اس لمحے ملامت کر رہا ہوگا، یہ غلطی دیکھو، تمہیں میں نے منع کیا تھا، تمہیں میں نے کہا تھا یہ مت کرو، تمہیں میں نے کہا تھا کہ ایکسکیوز کر لو، تمہیں میں نے کہا تھا کہ اس کی کریکشن کر لو، تمہیں میں نے کہا تھا کہ نماز مت چھوڑو، یہ نیکی کا کام ہے، یہ مت چھوڑو۔ یعنی کہ انسان کا نفس اس کو تھورلی اندر سے، جیسے اس کی بک جو ہے تھورلی انفارم کری ہوگی، اس کا نفس بھی، اس کو ملامت کرنے والا نفس بھی اس دن زندہ ہوگا جو اس کو اندر سے ملامت کر رہا ہوگا۔ ان دونوں کے کمبینیشن سے اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو جب کتاب کھلی ہوگی انسان کو خود بھی پتا ہوگا کہ میں نے کیا کر کے آیا تھا، جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے رزلٹ آنے سے پہلے کہ میں کتنی محنت کی تھی میں نے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جیسے کہ سورہ اسراء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا کتابک،
پڑھ لو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، اپنے حساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو، کسی ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں، انسان خود ہی جانتا ہے۔ ولو القا معاذیرا، چاہے انسان جتنی مرضی ایکسکیوزز ڈالے، جتنی مرضی معذرتیں کر لے، جیسے دنیا میں انسان کو ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جیسے دنیا میں انسان کو ہوتا ہے الن نجمع عظاما، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اتنی شدت سے جمع نہیں کریں گے، قیامت اتنی شدت سے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اتنی تھارو اکاؤنٹیبلٹی نہیں اتنی تھارو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، چاہے انسان جتنے مرضی ایکسکیوزز دے دے۔ یہ ایکسکیوزز انسان دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی لوگ ایکسکیوزز دینے کی کوشش کریں گے، جیسے ما جاءنا من بشیر سورہ مائدہ میں، کہ کوئی نہیں آیا تھا ہمارے پاس، جیسے سورہ مومنون میں ہے کہ جب انسان کی ڈیتھ کا ٹائم آئے گا تو انسان کہے گا ربی ارجعونی، کہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمال صالحا فیما ترکت، کہ میں یقیناً کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ وہ اعمال صالح کرنا جن کو میں چھوڑ آیا تھا، جن کو میں نے نہیں کیا، جیسے کہ ایک اور جگہ پہ قرآن میں حتی اذا جاؤہا، کہ جب لوگ جہنم کے پاس آئیں گے تو چیخنے لگیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، اس وقت پھر ان کی اپنی سماعت، ان کی ابصار، ان کی آنکھیں، ان کی سکن ان کی اگینسٹ گواہی دینے لگے گی کہ تم نے کیا تھا، یہ گناہ تم کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں وہ اعمال صالح کرنے کی توفیق دے جو ہمیں دنیا میں بھی بینیفٹ دیں اور آخرت میں بھی بینیفٹ دیں۔